بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی کہ کسی طرح یہ بتوں کی عبادت سے دستبردار ہو کر ایک خدا کی عبادت پر کھڑے ہو جائیں۔ ایک طویل زمانہ انہیں نرمی سے ظاہر اور پوشیدہ غرض پر ہر طریقہ سے سمجھاتے گزر گیا۔ آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، امیدیں دلائی، بشارتیں سنائیں اور انعامات خداوندی کے پہم عنایات کا وعدہ کیا، اور بتلایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس کا نقد انعام یہ ملے گا کہ تم پر بارشیں برسیں گی، کھیتیاں لہلہائیں گی، مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہوگی۔ مگر افسوس کہ جس قدر نصیحت بڑھتی گئی ان کی طرف سے اسی قدر انکار و نفور بڑھتا گیا۔ جتنا انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی طرف کھینچا وہ اور بھٹکے، بچھڑے اور دور ہوئے۔ پھر آپ نے دلائل و امثال کی طرف متوجہ کیا اور اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ ذرا خدا کی صنعت اور کاریگری پر تو نگاہ عبرت ڈالو کہ کس طرح اس نے تمہیں کئی طور پر پیدا کیا۔ تمہاری حیات کی مختلف اور نہایت نازک ادوار میں اس کی عنایات و کرم نوازیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کیوں کر جاری رہا۔ پھر تم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو تمہاری بقا اور نشو و نما کے لیے روئے زمین کے چپا چپا میں ہر قسم کی نعمتیں پھیلا دی۔ زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ جو ذات تمہیں اس پر پوری کائنات کو اس جملہ نعمتوں سمیت اول بار پیدا کر سکتی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں فنا کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود بخشے اور ہر نیک و بد عمل کی جزا و سزا دے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے اور ایذا پہنچانے میں سب اخلاقی حدوں کو پار کر لیا اور آپ کی مخالفت میں قوم کے ان سرداروں کے پیچھے ہو لیے جنہوں نے ہلاک و برباد ہونے کی گویا کہ قسم کھا رکھی تھی، اور طرح طرح کی مکاریوں اور حلیوں سے حضرت نوح علیہ السلام کو بے بس کر دیا۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی اصلاح و ہدایت سے مایوس ہو گئے۔ قوم کے سرداروں نے ایک خفیہ میٹنگ کر کے ان میں صاف اعلان کر دیا کہ تم لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت پر جمع ہو، بلکہ بڑی نخوت اور غرور سے کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام تم ہم سے اس معاملہ میں بہت جھگڑ چکے، ہم ان بتوں کو چھوڑنے والے نہیں، اب بحث چھوڑو اور وہ عذاب لا دکھاؤ جس سے ہمیں ہمہ وقت ڈراتے رہتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ تم پر عذاب لانا میرے قبضہ کی چیز نہیں، یہ معاملہ تمہارے اور میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ نوح کی ان آیات میں قوم کی اس ہٹ درمی، کٹ حجتی، تمرد اور عناد کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی طرف بھیجا بیشتر اس سے کہ اس پر درد دینے والا عذاب نازل ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت دے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا گیا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کیا کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور منہ پر کپڑے اوڑھ لیے اور اکڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا فرمایا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے؟ اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے،
پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے عرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو۔ پھر وہ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں فائدہ دیا۔ اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ قرآن کریم نے صاف بتلایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے، پر انہوں نے مان کر نہ دیا۔ یہ بڑا طویل ترین عرصہ تھا۔ آپ نے اتنی لمبی مدت میں انہیں سمجھانے اور ایمان لانے پر آمادہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی، بلکہ آپ ان کے ایمان لے آنے سے مایوس ہو گئے۔ سورہ ہود میں ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ تب آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمینہ قوم کے حق میں یہ بد دعا کی۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔